الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کو 4 چیزیں عطا ہو گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں اللہ نے عطا فرما دی۔ نمبر 1 شکر کرنے والا دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، اور نمبر 3 والبدن علی البلاء صابر، کہ ایسا بدن جو اللہ کی طرف سے مصیبتیں، پریشانیاں اور آزمائشوں کو برداشت کرنے والا ہو، اس پہ صبر کرنے والا ہو۔ ایسا بدن اگر اللہ نے کسی کو دے دیا کہ وہ ہر حال میں جو ہے وہ صبر کرنے والا ہے، پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، تنگی آ گئی، بیماری آ گئی، آزمائش آ گئی، تو اس میں وہ صبر کرنے والا ہے، تو یہ صبر کرنے والا بدن اگر اللہ نے کسی کو دے دیا تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ یہ بہترین جو اس کو نعمت مل گئی ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تمام کی تمام اس کی جھولی میں اللہ نے ڈال دی ہیں۔ یعنی صبر کرنے والا اللہ کو اتنا پسند ہے، کتنا پسند ہے، اور صبر کرنے والے کا عجیب اللہ نے اجر رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کی آیت اتاری کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو آپ کی امت میں سے ایک نیکی کرے گا، ایک کا بدلہ میں 10 گنا دوں گا۔ تو اللہ جل شانہ کے سامنے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، یہ تو ساری امت کو آپ نے دیا ہے، پچھلی امتوں کو بھی دیا ہے، میری امت کو اور عطا فرما۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن کی دوسری آیت اتار دی جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو بدلے میں 70 دوں گا، ایک کے بدلے میں 70 دوں گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہاتھ اٹھائے، اللہم زد امتی، یا اللہ میری امت کو اور عطا فرما۔ تو اللہ جل شانہ نے تیسری آیت اتار دی اور فرمایا کہ میرے حبیب آپ غم نہ کریں، میں آپ کی امت کو ایک کے بدلے میں 700 دوں گا، 700، ایک نیکی کرے گا 700 گنا تک اس کو اجر دوں گا۔ تو اللہ جل شانہ کے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھائے، اللہم زد امتی، یا اللہ میری امت کو اور عطا فرما۔ تو اللہ جل شانہ نے پھر قرآن کی آیت اتار دی، فرمایا میرے حبیب آپ غم نہ کریں، میں آپ کی امت کو کئی گنا کر کے دوں گا، یعنی 700 سے بھی زیادہ کر کے دوں گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ میری امت کو اور عطا فرما۔ تو اب سنیں کہ اللہ جل شانہ نے صبر کرنے والوں کو کہ جو دین پہ چلے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ اس کے رسول کے احکام کے سامنے سر جھکائے گا اور اس کے مقابلے میں جتنی تکلیفیں پریشانیاں آئیں گی سب کو برداشت کرے گا، اللہ اس کو کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ میرے حبیب 10 چھوڑ دیں، 70 بھی چھوڑ دیں، 700 بھی چھوڑ دیں، کئی گنا بھی چھوڑ دیں، میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی امت کا صبر کرنے والا ہوگا اس کو میں بغیر حساب کتاب کے عطا کروں گا۔ یعنی جو میں اس کو عطا کروں گا اس کو تم شمار ہی نہیں کر سکتے، وہ کسی کھاتے میں نہیں آ سکتا، وہ کسی گنتی میں نہیں آ سکتا، وہ کسی کمپیوٹر میں نہیں آ سکتا، وہ کسی کیلکولیٹر میں نہیں آ سکتا، تو کوئی بڑا سا بڑا فرشتہ بھی اس کو شمار نہیں کر سکتا کہ جو میں صبر کرنے والوں کو عطا کروں گا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ بڑا، اللہ کے خزانے بڑے، تو اللہ کے دینے کے پیمانے بھی بڑے ہیں کہ اللہ کس پیمانے سے دے گا کہ جس کو انسان شمار ہی نہیں کر سکتا، یہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ جل شانہ کتنا بڑا اجر اس کو عطا فرمانے والا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ ہر حال میں صبر کرنے والا ہو، اللہ کی طرف سے کوئی بھی حالات آگے اچھے یا برے اس میں صبر کرنے والا ہو۔ تو یہ صبر کرنے والا بدن اگر کسی کو مل گیا تو حضور نے کیا فرمایا کہ دونوں جہانوں کی خیریں مل گئیں، تو اس سے بڑھ کر کیا خیر ہوگی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس صبر کرنے والے کو ایسا دوں گا کہ اس کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہی آیت اگر ہم ہر مصیبت کے وقت، ہر دکھ درد کے وقت، ہر بیماری کے وقت، ہر تنگی اور فقر کے وقت اور ہر پریشانی کے وقت اگر یہ آیت میرے آپ کے دماغ میں ہوگی تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں لگے گی، کوئی بیماری نہیں لگے گی، کوئی تکلیف نہیں لگے گی، بلکہ اس تکلیف پر ہم خوشی سے صبر کریں گے کہ یا اللہ تو مجھ پہ جو مصیبت بھیجی ہے میں اس پہ صبر کر رہا ہوں، تیرا وعدہ ہے کہ تو بغیر حساب کے مجھے دے گا، بغیر حساب کے مجھے دے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنے غلام سے کہنے لگے کہ جنتی عورت دیکھنی ہے؟ کہا جی دیکھنی ہے۔ کہا چلو میرے ساتھ۔ تو ان کو ایک جنتی عورت کے پاس لے گئے، مدینہ سے باہر نکلے، باہر میں جنگل تھا تو جنگل میں خیمہ لگا ہوا تھا، تو اس خیمے کے قریب ایک سیاہ فام کالی عورت بیٹھی ہوئی تھی، کالی عورت، بوڑھی بیچاری۔ کہا یہ جنتی عورت ہے۔ تو شاگرد نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے پتا کہ یہ جنتی عورت ہے؟ صبر پر بتا رہا ہوں کہ صبر پر کیا ملتا ہے۔ کہا یہ جب تھوڑی جوان تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، تو یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور آ کے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بیماری ہے، اس کو مرگی کا کہتے ہیں، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور کہاں پڑ گیا، کب پڑ گیا، مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ یہ مرض ختم فرما دے، یہ میرا مرض دور کر دے، یہ بیماری مجھ سے دور فرما دے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، دو باتیں ہیں، یا میں تیری دعا کرتا ہوں اللہ یہ تیری بیماری دور کر دیتا ہے، لیکن اگر تو صبر کرے گی تو میں صبر کے بدلے میں تجھ سے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تجھے جنت عطا کرے گا، جنت عطا کرے گا۔ اب اس عورت کی کہانی سن، عورت زیادہ ہے، مرد نہیں ہے، عورت ویسی کمزور ہے، صنف نازک ہے، کمزور ہے، قوت نہیں ہے، لیکن ایمان تھا اللہ اس کے رسول کی فرمان پر، ایمان تھا اللہ اس کے رسول کے قول پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیں کہ میں میرے لیے دعا نہ کریں، بیماری کی دور ہونے کی دعا نہ کریں، میں صبر کر لوں گی، میں جنت لینا چاہتی ہوں۔ جب جانے لگی پھر بات کہی یا رسول اللہ اتنی دعا فرما دیں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میرا ستر نہ کھلے، میری بے پردگی نہ ہو، کہ میرا جسم ڈھکا رہے، کہ کوئی غیر محرم میرے جسم کو دیکھ نہ سکے، یہ دعا فرمائی۔ اور پوری زندگی حضور نبی کریم علیہ السلام کی وفات تک اس مرض میں رہی، اور آج تک یہ دیکھو آپ کے سامنے موجود ہے، اس مرض پہ سے صبر کیا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کو جنتی ہونے کی بشارت اللہ نے دی ہے، اللہ نے دلوا دی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ اگر ہر مصیبت پر اگر ہم صبر کرنے والے بن جائیں، البتہ صبر مانگنا نہیں چاہیے، صبر نہیں مانگنا چاہیے۔ ایک صحابی کہہ رہے تھے یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، حضور نبی کریم علیہ السلام غصے ہوئے کہ ابھی تو اللہ سے مصیبت مانگ رہا ہے، یہ تو مصیبت مانگ رہا ہے، کیوں؟ صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے، اللہ سے عافیت مانگ، یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما، آسانی والا معاملہ فرما، سہولت والا معاملہ فرما، کہ آزمائش سے میں بچوں، امتحان سے میں بچوں، اللہ کی طرف سے آ جائے اس پہ پھر صبر کرو، تو صبر پر ہی اجر ہے۔ اب صبر کیا ہے؟ پہلے صدمے کے وقت، کہ جب صدمہ پہنچا اس وقت اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھتے ہوئے اور اللہ سے نیکی کی امید رکھتے ہوئے، اجر کی امید رکھتے ہوئے، اپنے آپ پہ قابو کرتے ہوئے صبر کرنا ہے، یہ صبر ہے۔ یہ صبر نہیں ہے کیونکہ مصیبت پریشانی آئی، واویلا کر لیا، رو لیا، دھو لیا، گریبان چاک کر لیا، سر کے بال اپنے نوچ لیے، دوپٹہ سر سے اتار دیا اور گلے شکوے جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا، اور 2-3 دن کے بعد کہہ رہے جی اب کیا کریں، بھی صبر ہی کر سکتے ہیں۔ اس صبر پہ وعدہ نہیں ہے، اس صبر پہ اجر نہیں ملنا، تو اس لیے اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنائے۔